اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان آیہ ولایت یعنی سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں اس سورہ کی مختصر سی تفسیر بیان کریں، اس کا مختصر سا تعارف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتے ہیں۔ سورہ مائدہ یہ 120 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ کو سورہ مائدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب جناب عیسیٰ نے اپنے لیے اور اپنے حواریوں کے لیے پروردگار سے دعا کی، پروردگار ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اور کھانا نازل فرما، تو اللہ نے جناب عیسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا اور آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ کیونکہ عربی زبان میں دسترخوان کو مائدہ کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اس سورہ کے اہم پیغامات اور اہم موضوعات کی، کہ جو اس سورہ میں جن موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، وہ ان میں یہ ہے کہ عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی ہے، عہد و پیمان کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، کھانے پینے کے احکام بتائے گئے ہیں، وضو، غسل، تیمم کے احکام بیان کیے، اور جو سب سے اہم پیغام ہے اور موضوع ہے وہ ہے ولایت و قیادت کا۔ یہ تھا اس کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس سورہ کے شان نزول کی۔ تو تمام مفسرین شیعہ اور بعض اہل سنت کے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مسجد نبوی میں ایک سائل آتا ہے اور آنے کے بعد مدد کی گہار لگاتا ہے، میری کچھ مدد کی جائے، کسی نے اس فقیر کی، اس نادار کی مدد نہیں کی، تو اس نے آسمان کی جانب سر کو اٹھا کر کہا، پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ وہیں مولا علی حالت نماز میں تھے، حالت رکوع میں تھے۔ مولا علی نے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے کا اشارہ کیا، تو اس سائل نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی۔ اس عظیم کارنامے کی تعظیم و تکریم کو بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومنین ہیں اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم الشان واقعہ ہے کہ جس کو پیغمبر اسلام کے کم سے کم 10 جلیل القدر اصحاب نے نقل فرمایا ہے۔ ان اصحاب کے نام اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے عبداللہ بن عباس ہیں، عمار یاسر ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، انس بن مالک ہیں، اور بلال حبشی جیسے نامور اصحاب شامل ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت عمار یاسر بیان فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور مولا علی نے انگوٹھی حالت رکوع میں زکوٰۃ بے عنوان زکوٰۃ عطا کر دی، بے عنوان صدقہ عطا کر دیا، اور یہ آیت نازل ہوئی، تو رسول خدا نے اس موقع پر فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ اس کے ذریعے سے مولا علی کی ولایت، سرپرستی اور ان کا سید و سردار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن وہیں کچھ بعض مفسرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس آیت پر متعدد اعتراضات کیے ہیں۔ ان میں سے ہم جلدی کچھ اعتراضات آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور ان اعتراضات کے جواب بھی مختصر طور پر اور آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت پر جو سب سے پہلا اعتراض اور شبہ وارد کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو لفظ انما آیا ہے وہ انما حصر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معنی عام دیتا ہے، سب کے لیے شامل ہے۔ انما کا معنی جو ہوتا ہے، اس کا مفہوم جو ہوتا ہے وہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، اس کی بانڈنگ کرنے کے لیے،
یعنی اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ صرف اور صرف یہ کام کرنا ہے یا صرف اور صرف یہ افراد ہیں، یہ افراد خاص ہیں۔ لیکن اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ اس آیت میں انما کے معنی صرف اور صرف کے نہیں ہیں، حصر کے نہیں ہیں، بلکہ یہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ سورہ حدید آیت نمبر 20 میں انما الحیات الدنیا، اس آیت میں انما کا مطلب حصر نہیں ہے بلکہ عمومیت ہے۔ تو اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم ماہرین لغت کی بات کو دیکھیں اور نحویین کی بات کو مانیں، ان کے نظریات کو دیکھیں، علم نحو کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انما کا معنی حصر پر دلالت کرتا ہے۔ ان میں جیسے جمال الدین عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ انما حصر کے لیے آتا ہے، اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے پیغمبر صرف اور صرف آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اس آیت میں انما حصر کے معنی دے رہا ہے۔ یہ دوسرا نام جو ام قاسم المرادی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اکثر نحات علم نحو کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انما حصر کے معنی دیتا ہے۔ ایک اور نام اسماعیل بن حماد جوہری کہتے ہیں کہ جب ما اور انا ایک ساتھ آتے ہیں تو یہ ملنے کے بعد انما بنتا ہے، اور انما کے معنی حصر کے ہوتے ہیں، اور دلیل کے طور پر وہ بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء، کہ بے شک صدقات صرف اور صرف فقراء کے لیے ہیں۔ تو لہٰذا ماہرین کی بات سے، ماہرین لغت کی بات سے، ان کے نظریات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انما کے معنی حصر کے ہوتے ہیں، نہ کہ عمومیت کے۔ ایک اور دوسرا اعتراض اس آیت پہ کیا جاتا ہے، اور فخر الدین رازی نے اس اعتراض کو کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی سرپرست کے نہیں بلکہ دوست کے ہیں۔ اس آیت یعنی سورہ مائدہ کی 55ویں آیت سے پہلے یعنی 54 آیت میں، اور اس آیت یعنی 56 آیت میں، اور دلیل کے طور پہ کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت سے پہلے یعنی 44 آیت اور 46 آیت، ان دونوں آیت میں جو بات کی گئی ہے وہ دوستی کی گئی ہے اور محبت کی گئی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت میں بھی جو لفظ ولی آیا ہے اس کے معنی بھی دوستی کے ہیں، نہ کہ سرپرست کے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے متعدد معنی ہوتے ہیں۔ وہیں علامہ امینی فرماتے ہیں کہ لفظ ولی کے کم سے کم 27 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ لفظ ولی کے اور متعدد معنی بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ لفظ ولی کے اصل اور حقیقی معنی کیا ہیں، خاص طور سے اس آیت میں لفظ ولی کے کیا معنی ہیں۔ تو یہاں بھی ہم پھر بات کرتے ہیں اہل لغت کی۔ اہل لغت میں جو سب سے بڑا نام ہے راغب اصفہانی کا، وہ کہتے ہیں کہ لفظ ولی کے معنی سرپرست کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ولی ولایت زیر کے ساتھ ہو یعنی ولایت کہا جائے تو اس کے معنی سرپرست کے ہیں، اور اگر ولایت پڑھا جائے تو اس کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ وہیں دوسرے اہل لغت کہتے ہیں کہ چاہے ولایت ہو چاہے ولایت ہو، دونوں کے معنی سرپرست کے ہی ہوتے ہیں۔ اس سے آسان طریقہ لفظ ولی کا سمجھنے کا یہ ہے کہ ہم زمانے رسول کو دیکھتے ہیں، زمانے اصحاب کو دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں لفظ ولی کے کیا معنی استعمال ہوتے تھے، یا خود صحابہ جن کی بات پر آپ آنکھ بند کر کے ہر بات مان لیتے ہیں اور ان پہ ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں، وہ خود لفظ ولی کو کس معنی میں استعمال کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب خلیفہ اول خلیفہ بنے ہیں اور انہوں نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ وہ روایت ہے کہ جس کو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے نقل فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا فقط ولیت علیکم ولست بخیرکم، کہ مجھے تم پر تمہارا ولی سرپرست قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بات قابل غور ہے، توجہ دینے کی بات ہے۔ اگر لفظ ولی قرآن میں آئے تو اس کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، اور لیکن اگر وہیں خلیفہ اول لفظ ولی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی سرپرست کے ہو جاتے ہیں۔ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ان تمام باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ ولی کا سب سے پہلا معنی جو آتا ہے وہ سرپرست کا ہوتا ہے، مولا کا ہوتا ہے، نہ کہ دوست کا۔
اور خاص طور سے اس آیت میں لفظ ولی کے معنی دوست کے نہیں بلکہ مولا کے ہیں، سرپرست کے ہیں، سید و سردار کے ہیں۔ اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ خود آیت میں لفظ انما آیا ہے۔ اگر لفظ انما نہ ہوتا، لفظ انما آ کر بتا رہا ہے کہ صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ مومنین ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور قرآن کی دوسری آیات میں اگر یہاں لفظ ولی کے معنی دوست کے ہوتے تو انما کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، کیونکہ قرآن کی دیگر متعدد آیات ہیں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے، مثال کے طور پہ والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر بات صرف عمومیت کی ہوتی تو انما کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن انما آ کر بتا رہا ہے کہ یہاں لفظ ولی کے معنی دوست کے نہیں بلکہ سرپرست کے ہیں۔ اور ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے اس آیت پہ، وہ یہ کہ اس آیت میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور آپ اس سے مراد فرد واحد لے رہے ہیں، ایک شخص کو لے رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صیغہ تو جمع کا استعمال ہو اور مراد ایک فرد ہو، ایک شخص ہو؟ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کے اسلوب سے واقف ہوتے اور قرآن کو صحیح سے پڑھا ہوتا، اس کو دیکھا ہوتا، تدبر کیا ہوتا، غور کیا ہوتا، تو آپ یہ اعتراض نہ کرتے، کیونکہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اس نے متعدد آیات میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس سے فرد واحد اور فرد خاص کو مراد لیا ہے اور اس کا مصداق فرد واحد کو قرار دیا ہے۔ قرآن میں ایسی متعدد آیات آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے لیکن فرد واحد اس سے مراد لیا گیا ہے، فرد خاص اس سے مراد ہے۔ مثال کے طور پر میں صرف آپ کی خدمت میں یہاں ایک آیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہ سورہ بقرہ کی 274ویں آیت ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، کبھی دنوں میں، کبھی راتوں میں، کبھی مخفیانہ طور پر، کبھی علنی طور پر۔ اگر صحیح روایات کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیت بھی حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ وہ راتوں کو دنوں میں انفاق کیا کرتے تھے، کبھی مخفی طور پر، کبھی اعلانیہ طور پر۔ لیکن بعض اہل سنت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہاں پر ابو بکر ہیں۔ اب میں یہاں بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ اس سے مراد ابو بکر ہیں یا نہیں ہیں، بس میرا کہنے کا مطلب بس اتنا ہے کہ اگر اس سے مراد ابو بکر ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ جمع کا صیغہ آئے اور اس سے مراد ایک فرد خاص کو لیا جائے؟ جس طریقے سے آپ اس آیت میں جمع کے صیغے کے ساتھ فرد واحد کو لا رہے ہیں، فرد خاص کو اس کا مصداق بتا رہے ہیں، اسی طریقے سے آئے ولایت میں بھی جمع کے صیغے کے ساتھ فرد خاص مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں دیگر اعتراضات بھی ہیں، دیگر شبہات بھی ہیں جو اہل سنت علماء کی جانب سے اس آیت پر وارد ہوئے ہیں۔ چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک اور اعتراض آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتنی اہمیت رکھتی ہے اور یہ مولا علی کی ولایت اور سرپرستی کو اور ان کی امامت کو ثابت کرتی ہے تو خود مولا علی نے اس کے ذریعے سے کبھی استدلال کیوں نہیں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ مولا علی نے متعدد جگہ پر اس آیت کے ذریعے سے اپنی خلافت کو، اپنے منصب امامت کو ثابت کیا ہے۔ مثال کے طور پر 6 نفری شورا میں جب وہ 6 لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو مولا نے اس جگہ پر، اس مقام پر اسی آیت کو پیش کیا اور اپنی ولایت کو، اپنی امامت کو ثابت کیا۔ تو ہماری اس مختصر سی گفتگو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اور نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اس میں جو ولی کا لفظ آیا ہے اس کے معنی دوست کے نہیں بلکہ سرپرست کے ہیں اور امامت کے ہیں، اور یہ آیت مولا علی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے بہترین دلیل ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمیں ولایت علی کے سائے میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ کس نبی کی درخواست پر اللہ نے آسمان سے کھانا نازل کیا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت خضر، بی حضرت یعقوب، سی حضرت موسیٰ، ڈی
حضرت عیسیٰ۔ اپنا صحیح جواب ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کریں۔ جواب کے ساتھ اپنا نام، اپنے والد کا نام اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیں۔